جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات بتائی تھی کہ تحقیق کا حق کن لوگوں کو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تحقیق کا حق صرف دو ہستیوں کو دیا ہے، نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مجتہد۔ اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم۔ کہ تحقیق کرنے کا حق یا اللہ کے نبی کو ہے یا مجتہد کو ہے، اور کسی کی تحقیق کو تحقیق نہیں سمجھا جائے گا۔ جیسے دنیا میں بھی ڈاکٹری باتوں کی تحقیق ڈاکٹر کرے گا، شمار نہیں کرتا۔ قانونی فیصلے قانون دان کرتے ہیں اور وہی تحقیق کرتے ہیں، سنار قانونی فیصلوں میں کوئی دخل نہیں دیتے۔ تو اسی طرح دین کی تحقیق جو ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اور یا ائمہ مجتہدین۔ آگے ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، کہ یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ ہر آدمی پر تحقیق کا بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجتہدین کو حکم دے دیا کہ تحقیق کرو اور باقی ان کی تحقیق پر عمل کر لیں۔ اور فرمایا اگر اللہ کا یہ فضل اور رحمت نہ ہوتی لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو تم سے بہت سے لوگ جو ہیں اکثر وہ شیطان کی تابعداری کرنا شروع کر دیتے۔ یعنی نام تو قرآن کا لیتے، لیکن چونکہ قرآن نبی پاک سے نہیں سمجھا، اس لیے نام قرآن کا اور اتباع شیطان کی، نام قرآن کا اور اتباع شیطان کی۔ اسی لیے قرآن پاک کی جب تلاوت شروع ہوتی ہے تو حکم ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب قرآن پاک پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس کے پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنے کی کیا ضرورت؟ تو احادیث سے پتہ چلتا ہے، ایک تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعت، اللہ کے ہاتھ جو ہے برکتوں اور رحمتوں والا وہ جماعت پر ہے، جو جماعت سے کٹ گیا وہ شیطان کا نوالا بن گیا۔ فرمایا جس طرح یہاں جنگل میں بھیڑیے پھرتے ہیں اور جو بکری ریوڑ سے کٹ کر اکیلی جنگل میں چلی جائے، اپنے مالک کی نگرانی سے باہر چلی جائے، وہ بھیڑیا اس کو شکار کر لیتا ہے، اس طرح جو اجماع اور امت سے کٹ کر الگ ہو جائے تو شیطان اللہ نے بھیڑیا چھوڑا ہوا ہے، وہ شیطان کا نوالا بن جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ یا اللہ قرآن پاک کی کسی آیت کا ایسا مطلب سمجھنا ہے جو اجماع امت کے خلاف ہو، کیونکہ اگر اجماع سے میں کٹ گیا تو اگرچہ نام قرآن کا لوں گا لیکن کام شیطان کا کروں گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نبی پاک نے دو جماعتوں کا ذکر فرمایا، ایک وہ جو فقہا کی مانتے ہیں، ایک وہ جو فقہا کے مخالف ہے۔ جو فقہا کی مانتے ہیں ان کو مقلد کہا جاتا ہے، اور جو فقہا کے مقابلے میں شیطان کی مانتے ہیں ان کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ تو فقہا کی مخالفت کرنے والا شیطان ہے۔ قرآن پاک سے پہلے اسی لیے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے کہ قرآن کا کوئی ایسا مطلب ذہن میں نہ آ جائے جو فقہا کے بتائے ہوئے مطلب کے خلاف ہو،
کیونکہ فقہا کے فہم کو قرآن پاک نے حجت قرار دیا ہے اور صفحاء کے فہم کو قرآن پاک نے حجت قرار نہیں دیا۔ ایک آدمی کہنے لگا جی بخاری شریف کا اردو ترجمہ دیکھتا تھا، میں نے کہا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث پڑھ کے آدمی گمراہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ قرآن پڑھ کے بھی کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کر اور بہت سے ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ لیکن گمراہ ہونے والے کون ہیں؟ ان کی پہچان کیا بتائی؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، وما یضل بہ الا الفاسقین۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جانور کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو باندھ دیتے ہیں کہ یہ آوارہ نہ پھرے، کسی کے کھیت میں جائے گا وہ لڑے گا، کسی کے بچے کو مارے گا گلی بازار میں وہ لڑے گا۔ تو جو جانور گلے سے رسی توڑوا کے بھاگ جائے اس کو فاسق کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو پتہ چلا کہ فاسق کا ترجمہ غیر مقلد ہے کہ جو تقلید کا ہار گلے سے اتار پھینکے۔ اب فاسق کی آگے پھر تعریف خود قرآن نے کی کیا؟ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ مل کر رہنے کا حکم دیا وہ ان سے کاٹ دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کن کے ساتھ مل کر رہنے کا حکم دیا؟ روزانہ ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو بات ختم ہو گئی یا آگے کچھ باقی ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کیونکہ راہ پر چلنے کے لیے راہبر کی رہنمائی ضروری ہے، راہبر کی تقلید ضروری ہے، اس کی پیروی ضروری ہے۔ تو اے اللہ ان کے راستے پر جلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب وہ انعام یافتہ جماعتیں کتنی ہیں؟ خود قرآن پاک نے آگے واضح کیا کہ وہ 4 جماعتیں ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو ان کے راستے پر چلنے کا نام صراط مستقیم ہے اور سیدھا راستہ ہے۔ اب غیر مقلد کہتا ہے صرف نبی کی ماننی ہے اور نہ صدیق کی ماننی ہے، یہ امتی ہے، نہ شہید کی ماننی ہے، یہ امتی ہے، نہ صالحین کی ماننی ہے، یہ امتی ہے۔ یہی کہتے ہیں نا کہ صرف اللہ کے نبی کی ماننی، امتیوں کی نہیں ماننی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صدیقین سے جوڑنا چاہتے ہیں اور غیر مقلد ہمیں صدیقین سے توڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہداء کی تابع داری اور تکلیف کا حکم دیتے ہیں اور یہ ہمیں شہداء سے توڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صالحین کی تابع داری کا ہمیں حکم دیتے ہیں اور یہ ہمیں صالحین سے توڑ رہا ہے۔ تو فاسق کی تعریف یہی کی یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جن کے ساتھ مل کر رہنے کا حکم دیا ہے یہ ان سے کاٹتا رہتا ہے۔ اور یہ تو میں نے ان کی بات مان کر کہا کہ وہ نبی کو مانتے ہیں، صدیقین کو نہیں مانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نبی کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ نبی کو ماننے کا صحیح طریقہ وہی ہے جس طریقے سے نبی کی بات پہنچے اسی طریقے سے مان لی جائے۔ وہ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا طالب علم کا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو کوئی یہودی آئے، یہودیوں کا، قادیانیوں کا، غیر مقلدوں کا، سارے گمراہ فرقوں کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے کہ محلے میں کوئی غریب مسلمان تلاش کرو، دکاندار، اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیے کہ بھئی اپنی دکان ذرا بڑھا لے، کاروبار لمبا کر لے، اور وہاں اٹھنا بیٹھنا کر لیا، وہاں رسالے رکھ گئے، اشتہار رکھ گئے، وہاں بیٹھ کر لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج پر تشریف لے گئے، یہودیوں نے یہ قصہ بعد میں شروع کیا۔ اب وہ بیٹھ کے وسوسے ڈالتے
اور وسوسے ڈالنے کا طریقہ بڑا عجیب ہوتا ہے. جو آتا مسلمان اسے کہتے بھی اچھا ایک بات بتاؤ کہ اتفاق اچھی چیز ہے یا اختلاف؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اتفاق؟ وہ بھی کہتے اتفاق کہ دیکھو تم اس بات پر پکے نہیں رہو گے. کہتے پکے رہیں گے تو بالکل نہیں رہو گے. اس کے بعد پوچھتا اچھی طرح پکا کر کے کس بات پر پکے رہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہو نا؟ کہتے ہاں موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے سچے نبی ہیں. کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے پر سب کا اتفاق ہے. یہودی بھی ان کو نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں. اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتفاق نہیں. مسلمان تو ان کو نبی مانتے ہیں لیکن عیسائی بھی نہیں مانتے، یہودی بھی نہیں مانتے. اب اتفاق جب ہی ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ یہودی ہو جائیں تاکہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ جائیں. انہی پر اتفاق ہے اور پھر اس ملک میں دنیا میں اتفاق ہو جائے گا. اب کیوں بھائی جلدی کرنا، یہودی ہو جائے تاکہ اتفاق ہو جائے، اتفاق ہو جائے، اتفاق ہو جائے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تو بات پر پکا نہیں رہے گا. دیکھے نا اب تو اس پر نہیں آتا. یہ وسوسہ ڈالنے کا طریقہ تھا ان کا. اب ایسے موقع پر پھر مدرسہ یاد آتا ہے کہ چلو مدرسے چلیں. تو امام صاحب تو حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، طالب علم کچھ بیٹھے تھے. مسلمان دو تین آئے کہ بھئی کوئی طالب علم ہے اچھا سمجھدار تھا وہاں چلنا ہے. ایک چھوٹا سا طالب علم کھڑا ہو گیا کہ میں چلتا ہوں. وہ ہنس پڑے کہ تو کیا کرے گا وہاں جا کے؟ کہ مناظرہ کروں گا. تو کیا مناظرہ کرے گا؟ چھوٹا سا تو ہے. تو میں ہی چھوٹا ہوں، میرا استاد تو امام اعظم ہے نا، بڑا امام ہے. تو مجھے نہ دیکھو، میرے استاد کی طرف خیال کرو. اگر میں ہار گیا پھر کسی بڑے کو دیکھ لیں گے. وہ چل دیا. انہوں نے کہا کہ اچھا پہلے ان کی بات سمجھ لے وہ کس طرح دھوکہ دیتا ہے. وہی بات سمجھائی کہ کہتا ہے اتفاق اچھا ہے یا کیا. دیکھا اس کا تو جواب ہی آسان ہے. اب وہ جب گیا ساتھ ان کے تو یہودی دیکھ کر ہنسنے لگے کہ ان سے چھوٹا کوئی نہیں تھا وہاں مدرسے میں، اس کو کس کو لے آیا ہمارے سامنے. دیکھا بھی مجھ سے بات کر لو، اگر میں ہار گیا تو پھر کسی بڑے کو بلا لیں گے. اب اس نے وہی اپنا وہ جو طریقہ تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اتفاق ہونا چاہیے یا اختلاف کے اتفاق ہونا چاہیے. آپ اتفاق میں ساتھ دیں گے کہ اتفاق ہو جائے کہ بالکل اتفاق والی بات مان لیں گے کہ بالکل مانوں گا. کیوں نہیں مانوں گا کہ نہیں. کتنے مسلمان آتے ہیں پہلے کہہ دیتے ہیں ہم مانیں گے، بعد میں انکار کر دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لیکن میں تو نہیں کرتا انکار، مانوں گا. خوب اچھی طرح پکا کر لیا اسے. موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہو نا؟ کس کو؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو. کہاں رہتے تھے؟ کون تھے وہ؟ اب وہ یہودی پریشان کہ تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا. کہاں رہتے تھے تو پتا تو چلے. کون موسیٰ علیہ السلام، کہاں رہتے تھے؟ اب وہ پھر بھائی تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا، بتا تو دو نا کون تھے، کہاں رہتے تھے، پھر میں بتاؤں کہ جانتا ہوں یا نہیں جانتا. تو مسلمان نہیں کہ مسلمان ہوں. قرآن نہیں پڑھا کہ پڑھا ہے. اور قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا. اچھا اچھا اچھا، وہ موسیٰ علیہ السلام جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے، جن نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبی امی پر ضرور ایمان لے آنا، وہی موسیٰ علیہ السلام نا. ہاں میں ان کو مانتا ہوں اور ان کے فرمان کے مطابق حضرت پاک کا کلمہ پڑھ لیا ہے. تو بھی اگر ان کو مانتا ہے تو جلدی کر، بے ایمان کیوں منکر بنا بیٹھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا؟ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ، جلدی کر. اور بھائی اگر کوئی اور موسیٰ ہو جس نے ہمارے نبی پاک کی پیش گوئی نہیں کی تو اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ کہاں رہتا تھا. مجھے تو انہی موسیٰ علیہ السلام کا پتہ ہے اور انہی پر میرا ایمان ہے جنہوں نے آخری نبی پر ایمان لانے کا اپنی امت کو وصیت فرمائی تھی کہ ان پر ضرور ایمان لانا. اب یہودی لاجواب
وہ اب یہ سر چڑھ گیا اس کے کہ جلدی کرنا بے ایمان، تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی منکر ہے، خام خواہ لوگوں کو دھوکہ دیتا پھرتا ہے، کلمہ پڑھ جری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہودی اٹھ کے بھاگ گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ قرآن یا حدیث سے جو اکابر کی تابع داری چھوڑ دیتے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ہمیں صدیقین سے کاٹتے ہیں، شہداء سے کاٹتے ہیں، صالحین سے کاٹتے ہیں، کہتے جی صرف نبی کی بات ماننی ہے، لیکن نبی کی بات بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے نہیں مانتے۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا، آپ سب مانتے ہیں نا، تو موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا قرآن سے ثابت ہے، رسول ہونا ثابت ہے نا۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں اللہ کا سچے رسول سے، اور دوسرا کہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے آخری نبی تھے، تو یہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ جو آخری نبی کہے گا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے نا۔ تو اب یہیں سے سمجھے کہ اتنی بات تو صحیح ہے کہ حضرت پاک نے رفع دین کی، اور یہ کہ آخر عمر تک کی، یہ ایسا ہی جھوٹ ہے جیسا کوئی کہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا، اتنی بات سچی ہے نا، ایک ہے ان کا آخری نبی ہونا، یہ بالکل جھوٹ ہے نا۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، کیونکہ انہوں نے کبھی آخری نبی اپنے آپ کو کہا ہی نہیں۔ اونچی آمین کہنے کی روایت مل جاتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ آخر عمر تک آپ اونچی آمین کہتے رہے، یہ ایسا ہی جھوٹ ہے جیسے کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے آخری نبی ہیں۔ تو غیر مقلد نبی کی بات ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ساتھ اپنا جھوٹ ملا لیتے ہیں، تو پھر خارج تو نہ مانا نا انہوں نے۔ تو اسی لیے ان کو فاسق کہا گیا ہے۔ ایک دن ایک کہنے لگا فقہ کی کتاب کا مسئلہ نکال کے کہ جی اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ تحقیق کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کہاں حکم دیا ہے؟ اس نے یہی آیت پڑھ دی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ تو میں نے کہا ساری امت میں تمہیں فقہاء ہی فاسق ملے ہیں، اور تو کسی بات کی تحقیق نہیں کرتے، جو کوئی کہتے سن لیتے ہو، تو ساری امت میں فقہاء ہی فاسق ملے ہیں۔ حالانکہ فاسق تو غیر مقلد ہے، ان کی بات کی تحقیق ہم بھی کرتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں سچ کہہ رہی ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ بڑا ترپا میرے کو قرآن کہتا ہے کہ تم فاسق کو غیر مقلد فاسق ہے، یہی میں نے پڑھا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ فاسق وہ ہے کہ اللہ جن کے ساتھ ملنے کا حکم دیتا ہے یہ ان سے کاٹتا پھرتا ہے۔ تو تم سے بڑا فاسق میں نے کہا کون ہے؟ تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کوئی راستہ بھی رہنما کے بغیر طے نہیں ہوتا، راہبر کے بغیر طے نہیں ہوتا، اس لیے راہبر کی تقلید ضروری ہے۔ اب صورت ختم ہو گئی یا ابھی باقی رہتی ہے؟ رہتی آگے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سیدھے راستے پر رہنے کے لیے جس طرح راہبر اور رہنما کی تقلید ضروری ہے کہ وہ راستہ بتائے ہم چلتے جائیں، اسی طرح راہزن سے بچنا بھی ضروری ہے۔ کس سے؟ راہزن سے، جو راستے میں لوٹنے والا ہے۔ تو اگلی آیت میں یہی بتایا گیا کہ یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے ان کی تابع داری تقلید سے ہمیں بچانا، کیونکہ وہ راہ حق کے راہزن ہیں، راہ حق سے بچانے والے ہیں۔ تو ایک ہے راہ حق پر لگانے والا، ان کی تقلید کا ہمیں حکم ہے، وہ نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔
ایک ہے راہ حق سے بھٹکانے والے، ان کی تقلید سے منع کیا گیا ہے۔ تو جہاں بھی تقلید کی خوبی ہے کتاب و سنت یا کتابوں میں، وہ تقلید ہے ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور جہاں بھی تقلید کی برائی ہے وہ ان کی ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والے ہیں۔ دیکھو نا، وہ کہتے تھے بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، ہم اللہ کی نہیں مانتے، اپنے آبا کی مانتے ہیں، تو اللہ کے راستے سے وہ ہٹانے والے تھے نا۔ تو دیکھو کتنی صاف بات ہے، جو اللہ کا راستہ بتانے والے ہیں ان کی تقلید واجب ہے، جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والے ہیں ان کی تقلید حرام ہے۔ تقلید خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے، تقلید تو تابع داری ہے نا۔ دیکھا یہ جائے گا کہ کس کام میں تقلید کی، اچھے میں تقلید کی تو اس کو اچھی تقلید کہا جائے گا، اور برے کام میں کسی کی تقلید کی تو اس کو برا کام کہا جائے گا۔ تو اس لیے جیسے اس ہاتھ میں یہ اللہ نے قوت دی ہے، یہ قوت بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے، اسی سے چوری کرے گا تو یہ قوت بری ہو جائے گی، اسی سے جہاد کرے گا تو یہ قوت اچھی ہو جائے گی۔ تو وہاں دو کا ذکر کیا، ظالم کا اور مغضوبین کا، کیونکہ کل میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ گمراہی کی بنیادیں دو ہی ہیں، کون کون سی یاد ہے نا؟ بدعت اور الحاد۔ پیچھے ذکر کن کا ہے؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر اللہ کا۔ اب گمراہی دو ہی طریقوں سے آئے گی کہ اللہ والوں سے یا تو محبت زیادہ کرے، ان کو خدائی بنا ڈالے جیسے عیسائیوں نے، یا اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرے۔ دو ہی راستے ہیں گمراہی کے، یا اللہ والوں کی شان میں غلو کرے، امام کو نبی، نبی کو خدا مان لے، اور یا ان کی شان میں گستاخی کرے۔ تو ظالم عیسائی ہے جنہوں نے محبت میں غلو کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی بنا ڈالا، اور مغضوبین یہود ہے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی شان میں گستاخیاں کی، کسی کو شہید کیا، کسی کو برا بھلا کہا۔ تو اس لیے گمراہی کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو اللہ والوں کی محبت میں غلو کیا جائے، اسی کا نام بدعت ہے، اور یا اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کی جائے، اسی کا نام الحاد ہے۔ بدعت کا تعلق شہوات سے ہے اور الحاد کا تعلق شبہات سے ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ظالم کا ذکر فرمایا گیا، پہلے مغضوبین کا، اس کے بعد ظالم کا۔ آگے بھی قرآن میں دیکھو، پہلے سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کا رد ہے اور آل عمران میں عیسائیوں کا رد ہے۔ تو اس سے سمجھنا کیا ہے اور سمجھانا کیا ہے میں نے، کہ اگرچہ یہ دونوں طریقے گمراہی کے ہیں، لیکن پہلے ان کا رد کرنا چاہیے جو گستاخ ہے، بعد میں ان کا رد کرنا چاہیے جو محبت میں گمراہ ہے۔ کیوں؟ محبت کی گمراہی جو ہے اس میں امید ہے کہ شاید یہ صحیح طریقے پر آ جائے، کیونکہ اللہ والوں سے محبت رکھنے کا حکم بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا، اللہ ہی کے لیے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو اللہ والوں کی محبت ایمان کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ کسی وقت وہ جو زائد محبت ہے وہ اعتدال پر آ جائے اور اس کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں، دیہاتوں میں تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں تو بریلوی جلدی قریب آ جاتے ہیں، غیر مقلد بالکل نہیں قریب آتے۔ یہ مرزائی ہو جائے گا، منکر حدیث بن جائے گا، لیکن ادھر آنے کو تیار بالکل نہیں ہوتا۔
کتنے لوگ بریلوی ہیں ارد گرد دیکھیں جو پھر دیوبندی بن جاتے ہیں. تو میں پاک پتن گیا تو دفتر میں بیٹھا تھا, وہ پانی دینے میں اکیلا ہی بیٹھا تھا, پانی دینے چلے گئے. ایک بابا جی آئے, امین تیرا نام ہے؟ ان کا میرا ہی ہے. میری 85 سال کی عمر ہے, 84 سال میں دیوبندی حنفی رہا, اب میں اہل حدیث ہو گیا ہوں. میں سن کے خاموش رہا. اب اس کا خیال تھا یہ کوئی جواب دے گا, میں خاموش رہا. 2 منٹ کے بعد کہتا ہے تو نے سنا نہیں؟ میں کہا سنا. بابا کیا سناتا ہے؟ میں دیوبندی تھا, اب اہل حدیث ہو گیا. میں پھر خاموش رہا. وہ پھر 3-4 منٹ سے انتظار, کہتا ہے تجھے سنتا نہیں کچھ؟ میں نے کہا سنا بھائی, کیا سناتا ہے؟ کہتا ہے میں دیوبندی حنفی تھا, اب اہل حدیث ہو گیا ہوں. تو اب کسی لوگ ہے اور سنے یا نہیں؟ میں نے کہا بابا یہ تو سن لیا ہے, یہ تو اہل حدیث ہو گیا ہے, اب جا, جب مرزائی ہو جائے گا مجھے آ کے بتا جانا. اٹھا بھاگا وہاں سے. دیکھو جی کہتا ہے مرزائی ہو جائے گا مجھے بتا جانا. میں نے کہا اور کیا ہونا ہے, تو آگے مرزائی ہونا ہے, اور کیا ہونا ہے. تو جو محبت میں گمراہ ہے ان کے بارے میں کچھ امید ہو سکتی ہے, کسی وقت ان کی محبت نقطہ اعتدال پر آ جائے اور وہ ہدایت پر آ جائے, کیونکہ اللہ والوں سے محبت خود شریعت میں مطلوب بھی ہے ایک درجے کی. لیکن اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ہدایت نہیں ہوتی, کیونکہ گستاخی کا کوئی درجہ بھی مطلوب نہیں. محبت کے بارے میں کہیں گے نا بھی اتنی محبت کر لو, تابعہ داری کرو, عبادت نہ کرو ان کی. لیکن گستاخی کے بارے میں کہیں نہیں ہے کہ اتنی گستاخی کر لینا, اس سے زیادہ نہ کرنا. اسی لیے علماء نے ان دونوں کی مثال دی ہے کہ جو محبت میں گمراہ ہے ان کی مثال ہے کچی روٹی کی. روٹی کچی رہ جائے, اسے دوبارہ آگ پر رکھ دو تو کسی کام آ جاتی ہے. اور جو گستاخی میں گمراہ ہے ان کی مثال ہے جلی ہی روٹی کی. جو روٹی جل کے کوئلہ ہو جائے, آپ اسے 100 گھی لگائیں, کتنا کچھ کریں, وہ کسی کام آتی ہے. تو اسی لیے سورہ فاتحہ میں یہ بات ہمیں سمجھا دی گئی. یہ سورت فاتحہ پہلی سورت ہے قرآن کی, اور اس کو قرآن کی ماں بھی کہتے ہیں, اور ساری لڑائیاں بھی اسی سورت پر ہوتی رہتی ہیں. کوئی کہتا ہے, کوئی فاتحہ خلف الامام پر لڑتا ہے, کوئی فاتحہ الاقوام پر لڑتا ہے کہ کھانے پر کیوں نہیں پڑی, کوئی کہتا ہے امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑی. اور عجیب بات ہے, جو فاتحہ پر لڑتے ہیں وہ فاتحہ کو مانتے نہ وہ ہیں نہ وہ ہیں. جو فاتحہ الاقوام پر لڑتے ہیں ان کو فاتحہ کی یہ بات اچھی نہیں لگتی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. فاتحہ تو کہتی ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے, کہتے ہیں یا بہاول حق بیڑا تک, امداد کن از بندے غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر. اب لڑتے فاتحہ پر ہے, تم فاتحہ پڑھتے کیوں نہیں اور مانتے نہیں فاتحہ کو. اور یہ جو فاتحہ خلف الامام میں لڑتے ہیں وہ ان کو نہیں مانتے کہ نیکوں کی تقلید کرنی چاہیے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. میں نے ایک سے پوچھا کہ آپ ائمہ اربعہ کو منعم علیہم میں شامل کرتے ہیں یا نہیں؟ خاموش. اگر وہ انعام یافتگان میں ہے تو پھر تو ان کے راستے پر چلنا چاہیے نا, ان کی تقریر کرنی چاہیے. اور اگر وہ انعام یافتگان نہیں ہے تو ہمیں بتائیں. خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا. تو مقصد یہ ہے کہ تحقیق کا حق 2 قوموں کو, 2 چیزوں کو ہے, نبی پاک کو اور مجتہد کو. اسی لیے میں نے کل بھی بتایا تھا, آج کچھ نئے ساتھی بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں سنی حنفی کہتے ہیں نا. سنی میں ان مسائل میں سنی ہے جو رسول پاک نے تحقیق کر کے ہمیں دے دیے, کیونکہ سنت کا تعلق رسول سے ہوتا ہے نا.
اور حنفی ہم ان مسائل میں ہیں جو امام نے تحقیق کر کے ہمیں دے دیے۔ اب تقلید کے مسئلے میں یاد رکھیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس اس قسم کے شرارتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی تقلید کا معنی ہے پتہ پتہ پتہ۔ روکڑی صاحب سے مناظرہ تھا، مجھے کہتا ہے اگر تجھے تقلید کا معنی آ جائے تو کبھی اپنے آپ کو مقلد نہ کہے۔ اچھا کیا معنی ہے؟ تقلید کا معنی ہے پتہ، اور ارد گرد وہ نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں وہ جن کو شبان اہل حدیث کہتے ہیں، خداس الاسنان صفحاء العالم کے پکے مصداق، تو ان سے پوچھتا ہے وہ پتہ کس کے گلے میں ہوتا ہے؟ کتے کے گلے میں، کتے کے گلے میں۔ سب نے شور مچا دیا، کتے کے گلے میں۔ مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ ابھی یہ سارے سیاستہ والے بھی معاذ اللہ کتے بن گئے کیونکہ سارے مقلد ہیں نا، اور مسلک اہل حدیث زندہ ہو گیا کیونکہ محدثین کے حالات میں ہے کہ اسے کہہ دو کہ بھی رو کیوں رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کو تیار ہے، چلو اٹھو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دو جا کے۔ اس لیے راندے گئے تھے نا۔ نوح علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، آئے، مبارک ہو گئی، اللہ تعالیٰ تو تیار ہوگا توبہ پورے، اٹھو جلدی کرو۔ اٹھا کہ آؤ قبر کو سجدہ کر دو، بس ٹھیک ہے۔ 2-4 قدم ساتھ چلا تو پھر ادھر ادھر بھاگے۔ بھائی کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ سجدہ کرنا مشکل نہیں، لیکن شریکوں کے تانے نہیں سنے جائیں گے۔ جبریل کہے گا اچھا اب یاد آ گیا سجدہ کرنا، وہ تو کیا نہیں تھا۔ یعنی بدعتی اور یہ گمراہ بھی یہی کہا کرتے ہیں نا کہ بدعت تو ہمیں پتہ ہے بری ہے، لیکن شریکوں کے تانے جو ہے نا، ناک کٹ جاتی ہے، اپنا ناک بچانے کے لیے کہتے ہیں ہم یہ ساری بدعات کرتے ہیں، پتہ ہمیں بھی یہ ہے کہ یہ باتیں صحیح نہیں ہے، اور جناب چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نو؟ کہ یا اللہ تو ہی جانتا ہے دلوں کے راز، کہ یہ کم وقت دیکھو کتنا سستا سودا تھا کہ سب کچھ معاف ہو جاتا، توبہ قبول ہو جاتی، لیکن وہ اس بات پر آیا نہیں۔ تو بہرحال میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ اچھی باتوں میں تقلید اچھی ہے اور بری باتوں میں تقلید بری ہے۔ جو اللہ کا راستہ بتائے اس کی تقلید کا حکم ہے، جو اللہ کے راستے سے ہٹائے اس کی تقلید حرام ہے۔ تو اتنی واضح بات، اب اتباع میں دیکھو چاروں درجے آ گئے نا۔ ہم اللہ کی اتباع بھی کرتے ہیں، رسول کی اتباع بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، اجماع کو بھی مانتے ہیں، اپنے آپ کو والجماعت کہلاتے ہیں، مجتہد کی اتباع بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں۔ تو ہمارے نام میں چاروں اتباعیں جمع ہو گئی نا۔ اسی طرح اطاعت کا لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت قرآن کو ماننا ہے نا، رسول کی اطاعت سنت کی تابعداری ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی تابعداری اطاعت کرو۔ اولی الامر کون ہے؟ اگلے رکوع میں خود قرآن میں آ گیا الذین یستنبطونہ منہ، کہ جو استنباط کر سکتے ہیں، اجتہاد کر سکتے ہیں، وہ اولی الامر ہے، ان کی تابعداری کرنی ہے۔ لیکن یہاں غور کریں، اولی الامر سے یہاں اجماع مراد ہے کہ جس پر مجتہدین کا اجماع ہو اس کی تابعداری کرو۔ ساوی نے یہی بات لکھی ہے جلالین کے حاشیے پر۔ آپ کہیں گے یہ کیسے سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ آگے کیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تو معلوم ہوا کہ مجتہدین جب اجتہاد کریں گے تو دو حصے ہو جائیں گے ان مسئلوں کے، ایک وہ جن میں ان کا تنازع اور جھگڑا رہا، اور ایک وہ جن میں تنازع نہیں ہوا، سب کا اتفاق ہو گیا۔
تو جن میں سب کا اتفاق ہو گیا وہ اجماعی مسائل ہیں، اور جن میں ان کا اپنا اپنا الگ قول رہا، تنازع رہا، وہ قیاس ہے۔ تو اس سے اولی الامر سے مراد مجتہدین کے وہ مسائل ہیں جن میں تنازع نہیں ہوا، اتفاق ہو گیا، تو اس میں اجماع کی تابعداری اطاعت کا حکم آ گیا۔ اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر مجتہدین کا آپس میں تنازع ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قیاس کہتے اسے رد کرنے کو ہے۔ قیاس کی تعریف ہے رد النظیر الی النظیر، ایک نظیر کو دوسری نظیر کی طرف رد کرنا۔ تو اس آیت کریمہ میں چاروں کی اطاعت کا ذکر آ گیا، کتاب اللہ کا بھی، سنت رسول اللہ کا بھی، اجماع امت کا بھی، اور قیاس کا بھی۔ تو ہم نے چاروں اطاعتیں مان لی۔ ان کا جو طریقہ ہوتا ہے عوام کو دھوکہ دینے کا، ہمیں اللہ نے صرف دو ہاتھ دیے ہیں، ایک قرآن کے لیے، ایک حدیث کے لیے، فقہ کے لیے کوئی ہاتھ نہیں دیا گیا۔ اللہ نے صرف دو آنکھیں دی ہیں، ایک قرآن کے لیے، ایک حدیث کے لیے، فقہ کے لیے کوئی آنکھ نہیں دی۔ اللہ نے دو کان دیے ہیں، ایک قرآن سننے کے لیے، ایک حدیث کے لیے، فقہ کے لیے کوئی کان نہیں دیا۔ اللہ نے ایک ہی زبان دی ہے فقہا کو بھونکنے کے لیے، زبان تو ایک ہی ہے نا، جس سے رات دن فقہا کو بھونکتے رہتے ہیں غیر مخلص۔ تو زبان ایک ہے نا، اب کیا چیز چھوڑی جائے گی، قرآن یا حدیث؟ اس لیے دونوں ہی چھوڑ دیے، رات دن فقہا کو بھونکتے رہتے ہیں۔ تو میں نے چٹ لکھی کہ حدیث سے متعین کرے کہ قرآن والا ہاتھ کون سا ہے اور حدیث والا کون سا ہے۔ ارے دو ہاتھ دیے نا، کیا بخاری سنجے والے ہاتھ میں پکڑنی ہے، دوسرا تو نہیں لگانا نا اس کو کہیں، کیونکہ الگ الگ ہاتھ کیسے دیے۔ اور اگر کسی کا ایک ہاتھ کٹا ہو تو وہ قرآن چھوڑے یا حدیث؟ اور قرآن کی سانس سے پڑھنا ہے، حدیث کی سانس سے پڑھنی ہے؟ آنکھیں کتنی ہیں اور روشنی ایک ہی ہے، اس میں ایک ہی ہے نا۔ اس طرح کتاب و سنت اگرچہ دو ہیں لیکن مقصد ان کا ایک ہی ہے۔ میں جس طرح بار بار بتا رہا ہوں کہ نام یہ قرآن حدیث کا لیتے ہیں، ان کے پاس ہوتے ڈھکوسلے ہیں بالکل۔ حافظ عبدالقادر صاحب روپی تقریر فرما رہے تھے، یہ چار مذہب بن گئے، چار اور چاروں مذہبوں کی مثال ہے بھینس کے چار تھن۔ بھینس کے چار تھن ہوتے ہیں نا، ایک تھن سے حنفیوں نے دودھ نکال لیا، ایک سے مالکیوں نے، ایک سے شافعیوں نے، ایک سے حنبلیوں نے۔ ہم نے سارا دودھ اکٹھا کر کے مکھن نکال کے خود کھا لیا، لسی ان کے منہ پر دے ماری، مسل قائل حدیث زندہ باد، نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ میں نے چٹ لکھی کہ یہ جو نعرہ لگا ہے مسل قائل حدیث زندہ باد، تو کون سی حدیث ہے جس میں یہ ہو کہ مجتہد تھن کو کہتے ہیں؟ یہی بات اس نے کہی ہے نا کہ مجتہد بحث کے تھن کو کہتے ہیں۔ یہ حدیث ہو تو پھر تو نعرہ لگے نا کہ مسل قائل حدیث زندہ باد۔ اور اگر یہ کوئی حدیث نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ اپنے مولوی کی خرافات کو حدیث کہتے ہیں، لہو الحدیث کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس لیے نعرے لگاتے ہیں مسل قائل حدیث زندہ باد۔ اب میں حدیث پوچھتا ہوں کہ کس حدیث میں ہے کہ مجتہد کا معنی بحث کا تھن ہوتا ہے؟ کہاں سے دکھائے بیچارے؟ پھر میں نے تقریر کی، میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان سے عقل ویسی چھین لی ہے، یہ مثال تو دینا چاہتے تھے ہمارے خلاف، لیکن مثال ہمارے مطابق ہے، خلاف نہیں۔ یہ تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے، یہ تھن میں اللہ نے پیدا کیا یا پیچھے کسی خزانے میں پیدا کیا ہے، یا 50-50 ہے، آدھا پیچھے اور آدھا تھن میں پیدا ہو؟ کیا خیال ہے؟ ایک قطرہ بھی دودھ کا تھن میں پیدا نہیں ہوتا، یہ تھن صرف پچھلے دودھ کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ چاروں اماموں نے ایک مسئلہ بھی خود نہیں بنایا، پیچھے سے کتاب و سنت آگے پہنچا دیا تھا۔
اب یہ مثال ہمارے موافق ہوئی یا مخالف ہوئی؟ تو کتنے تھن ہوتے ہیں بھینس کے؟ ایک سے دہی نکلتی ہے، ایک سے لسی. جی نہ تھن چار ہے، چیزیں کتنی نکلتی ہیں؟ ایک ہی. تو جیسے تھن چار ہے اور چیز ایک ہی ہے دودھ، امام چار ہے مقصد ایک ہی ہے اتباع سنت. امام اگرچہ چار ہے اور مقصد ایک ہی ہے اتباع سنت. پھر میں نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ نے بڑا ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ چاروں تھن تقسیم کر دیے، ایک حنفیوں کو دے دیا، شافیوں کو، مالکیوں کو، ایک حنبلیوں کو، آپ نے دودھ کہاں سے نکالا؟ تو پانچواں سوراخ ہوتا ہے دودھ نکالنے کے لیے. نہیں کہتے سارا دودھ ہم نے نکال لیا، وہ کس کہاں سے نکالا؟ اب جو ہمارے ہاتھ میں تھا نا ہم تو نہیں چھوڑتے، نہ شافی نہ مالکی نہ حنبلی. تو کوئی پانچواں سوراخ ہوتا ہے دودھ نکالنے کے لیے؟ جی نہ آپ اپنی بھینس دیکھ رہے ہیں، کسی غیر مقلد کی بھینس بن رہے ہیں، شاید کوئی پانچواں سوراخ کیا ہوا ہو. اب روپڑی صاحب کا بچہ رو رہا ہے کہ ابا جی دودھ. ایسے وہ تو بیٹا میں تقسیم کر بیٹھا ہوں، ایک تھن ہنفیوں کو دے دیا، ایک شافیوں کو، ایک مالکیوں کو، حنبلیوں کو. کہتا میں کیا کروں؟ اس نے پھر پیچھے برتن رکھ دیا، لا باس اب بول ما یوکل لحم ہو. بیٹا ہماری قسمت میں یہی رہ گیا ہے، دودھ تو وہ لے گئے، میں نے تقسیم کر دیا ہے. فتاوی ستاریہ اور ثنائیہ میں لکھا ہے کہ ہر حلال جانور کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے، بوقت ضرورت کھانا پینا بھی جائز ہے. اور ضرورت بتائی ہے کہ ایک ضرورت علاج بھی ہے، علاج کے طور پر جائز ہے. مثلا حنفی بیمار ہوگا تو معجون فلاسفہ کھائے گا، غیر مقلد بیمار ہوگا تو گائے کا گوبر کھائے گا، کیونکہ بیماری میں عذر ہے نا. حنفی بیمار ہو گیا بیچارہ ایسپرو کی گولی کھائے گا، غیر مقلد بیمار ہو گیا تو بکری کی نگنیاں چبائے گا، کیونکہ وقت ضرورت ان کا کھانا پینا جائز ہے. تو روپڑی صاحب تو خیر اپنے بچے کو پیشاب دے کے خوش ہو گئے. اب احسان لئی ظہیر آ گیا، یہ پریشان ہے کہ دودھ مقلد لے گئے اور پیشاب روپڑی صاحب لے گئے، ہم کیا کریں؟ اب وہاں تو کچھ نہیں بچا نا. تو دیکھا یوں نیچے بھینس کی طرف، کتنے تھن ہوتے ہیں؟ چار. مشرک ہے کہتے ہیں، یہ بھینس مشرک ہے نا، چار تھن ہے. تو سامنے بھینسا کھڑا تھا موحد، تو جلدی سے پیالی اس کے نیچے کر دی کہ ہر انسان اور جانور کی منی بال اتفاق پاک ہے، البتہ کھانے میں دو قول ہے. تو اب وہاں وہ موحد کے پاس چلا گیا، وہاں سے پیالی بھر لی اس نے. تو فقہ محمدیہ صفحہ 47 جلد اول پر یہی لکھا ہے کہ ہر انسان اور جانور کی منی پاک ہے، البتہ کھانے میں دو قول ہے. ایک قول میں کھانا جائز ہے. تو یاد رکھیں حوالہ اتنا ہی دینا چاہیے جتنا ہو، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہیے. اس لیے ہم اتنا ہی حوالہ دیتے ہیں. اگلی بات کہ وہ کلفی جما کے کھاتے ہیں یا کسٹرڈ بنا کے، یہ ان کا کام ہے، ہمیں اس میں کوئی دخل نہیں. وہ نمک مرچ ملاتے ہیں یا شکر ملا کر کھا لیتے ہیں تو یہ ان کا ٹیسٹ اور ذائقہ ہے، ہمیں اس میں کوئی دخل. ہم تو صرف اتنا ہی حوالہ بتائیں گے جتنا ہے، اس سے زیادہ باقی آگے ان کا اپنا شوق ہے کہ وہ کلفیاں بنا لیں یا کسٹرڈ جما لیں، شکر ملا لیں یا نمک مرچ ملا لیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے. تو ان کی مرضی میں ہم دخل دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اب جب کچھ نہیں نا بیچاروں کو آتا تو فقہ کے مسائل پر اعتراض کرنے شروع کر. تو اس میں تو ایک ہی قاعدہ یاد رکھیں
کہ بھئی یہ بتاؤ فقہ کے مسئلے قرآن حدیث کے خلاف ہے یا کچھ زائد وضاحت ہے بات کی؟ تو وہ کہتے ہیں خلاف ہے کہ اچھا مسئلہ لکھ دو، اور مسئلہ لکھ کر نیچے لکھ دو کہ ہم نے مکمل مسئلہ لکھا ہے، کوئی خیانت نہیں کی، اور اس کے نیچے اس مسئلے کے خلاف ایک آیت یا حدیث لکھ دو، پھر ہم تحقیق کریں گے جا بس ختم ہو جائیں گے۔ کوئی آیت حدیث تو آتی نہیں بیچاروں، آپ وہ اعتراض کرتے ہیں، آپ جلدی سے بھاگتے ہیں، چلو آ سن لو کہ جی یہ فقہ میں لکھا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ بھی دعویٰ ان کا ہے کہ یہ مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو ان سے پہلے لکھوا لاؤ نا۔ جب بھی اعتراض کریں فقہ پر، طریقہ یہی رکھنا ہے کہ اچھا جی یہ فقہ کا جو مسئلہ ہے یہ پورا آپ نے بیان کیا، لکھ دیں، ذرا کتاب کا نام اصل عربی عبارت لکھ دیں، اور اس کے بعد لکھ دیں کہ میں نے پورا مکمل مسئلہ بیان کیا ہے، کوئی خیانت نہیں کی، اور اس کے بعد نیچے ایک آیت یا حدیث لکھ دیں جس کے خلاف یہ مسئلہ ہو، اور ہم تحقیق کریں گے۔ بس اتنا آپ شروع کریں گے، پھر آگے چلتے نہیں، آپ خود پیچھے لگ جائیں جی ہاں جی وہ مسئلہ آپ بتا رہے تھے نا، وہ ذرا لکھ دیں ہمیں، اور ساتھ ایک آیت اور حدیث بھی لکھ دیں اس کے خلاف، ہم تحقیق کریں گے۔ ہمارے ملتان میں ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، صبح بڑے بڑے لوگ سیر کے لیے آتے ہیں، انہوں نے بالکل قادیانیوں والا طریقہ رکھا ہوا ہے کہ جو ڈاکٹر ہے، 2 ڈاکٹر ان کے ساتھ مل گئے، کوئی وکیل ہے، 2 وکیل غیر مقلد ان کے ساتھ سیر میں شامل ہو گئے، باتیں چیتیں ہوتی رہی، چائے پلائی، اس کے بعد ایک رسالہ دے دیا، کوئی وسوسہ اس کے ذہن میں ڈال دیا۔ یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا، اور 8 سال میں 6 غیر مقلد بنائے۔ اب وہ جن مسجدوں کے نمازی تھے ان مسجدوں میں انہوں نے شور مچا دیا، تمہاری نماز غلط ہے۔ وہ لوگ میرے پاس آئے کہ جی کچھ طالب علم دیں وہاں جائے، میں نے کہا کہ یہ طالب علم تو پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اب وہاں جائے، وہاں ان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت ہو جائے کہ ان کو نقصان دے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ کے ہاں کوئی مسجد میں لڑکے نہیں ہیں، مجھے آپ اپنے دے نا 2-4 لڑکے، میں ٹرین کر دیتا ہوں، صرف 1 گھنٹے کے لیے آ جا کرے میرے پاس۔ لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، تو وہی عاطف شاہ صاحب ان کی مسجد ہے، اس کو میں نے بلایا، میں نے کہا اپنی مسجد سے 4-5 ساتھی لے کر گراؤنڈ میں جانا ہے۔ طریقہ کیا رکھنا ہے؟ یہ جو میں واقعات سنا، اور اس لیے نہیں کہ آپ سن کر پھر وہیں پھینک کے چلے جائیں جھاڑ کے اچھی طرح، یہ اصل میں واضح کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں نے کہا وہ 4-5 چلے جاؤ اور گراؤنڈ میں بیٹھ کر حدیث اور اہل حدیث کتاب پڑھنی شروع کر دے اور باقی سننا شروع کر دے، جو کوئی قریب آئے آؤ بھی نبی پاک کی حدیث سن لو، اور حدیثیں پڑھتے جاؤ، رفع دین نہ کرنے کی۔ اب غیر مقلد سب کچھ سن سکتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث نہیں سن سکتا، ان کو تو آگ لگ جاتی ہے نا کہ یہ حدیثیں پسند آ رہے ہیں، تو میں نے کہا وہ آئیں گے شور مچائیں گے، تو آپ نے نہیں بند کرنی کتاب، پڑھتے رہیں۔ 2-3 لڑکی اور ہو ساتھی کہ بھئی دیکھو اللہ کے نبی پاک کی حدیث ہے، امام بخاری کتنا ادب کرتے تھے، پہلے غسل کرتے تھے 2 نفل پڑھتے تھے، امام مالک کتنا ادب کرتے تھے، کتنے ڈنک لگی اور وہ ہلے تک نہیں، اور تم شور مچا رہے ہو، بیٹھ جاؤ سن لو، اور اگر تم نہیں سننا چاہتے تو پھر بھئی دوسروں کو سننے دو، شور نہ مچاؤ، دوسروں کو سننے دو، اتنی بات ہے۔ تو ان کا نام بھی نہیں لینا، حدیث سناتے جاؤ۔ اب وہی بات ہوئی کہ انہوں نے حدیث سنانی شروع کی، وہاں حدیثیں، وہ غیر مقلد جو آئے اور شور مچانے لگے۔ انہوں نے کہا بھئی عجیب بات ہے، اللہ کے نبی پاک کی حدیث کا کوئی ادب دل میں نہیں ہے، خود سنو، اگر نہیں سننا تو چلو لوگوں کو سننے دو،
اور جیسے میں اب دو تو ان کو سمجھا رہے ہیں اور دو ذرا پیچھے کھڑے ہو گئے. اب جو نا وہ لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہے کہ جی بات کیا ہونی ہے. اللہ کے نبی پاک کی حدیث سنا رہے ہیں مولوی صاحب اور اہل حدیث ساری ناراض ہو گئے حدیث سن کے. اہل حدیث ساری حدیث سن کے ناراض ہو گئے ہیں. ہم تو ان کو اہل حدیث سمجھتے تو منکر حدیث ہے. تو جیسے ابو جہل ناراض ہوتا ہے نا حدیث سن کے, یہ بھی ناراض ہو رہے ہیں حدیث سن کے. دیکھو نا اس سے ایک ذہن بنتا ہے جو کہ یار حدیث سن کے ناراض ہو رہے ہیں. ہاں آپ ان کو کہیں سنیں